اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس خدا وحدہ لا شریک کے نام، اس خدائے لم یزل کے نام کہ جس کے قبضہ قدرت میں ہماری اور آپ کی جان، مال، عزت، آبرو، سانسیں سب کچھ محفوظ ہیں۔ درود و سلام محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سید حسن ایاز جعفری اور آپ دیکھ رہے ہیں قائم ٹی وی کینیڈا ٹورنٹو۔ جیسا کہ آپ کے علم میں کہ خوشیوں کے دن ہیں، عید ہے، اور عید میں ہم آپ کی ملاقات آپ کے اور چینل کے پسندیدہ علماء کرام سے، ذاکرین سے، نوحہ خانوں سے، منقبت خانوں سے کراتے ہیں۔ آج شان قائم کے جو مہمان ہیں عرفان حیدر رضوی۔ السلام علیکم عرفان بھائی۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں سر؟ آپ سنائیں کیسے ہیں آپ؟ آپ کو یہ ساتھ ہے، مبارک ہوں۔ آپ کو بھی مبارک ہوں۔ تو شکر گزار ہوں آپ کا اپنے چینل کی جانب سے کہ آپ نے اپنے قیمتی ٹائم میں سے وقت ہمیں دیا، بہت شکریہ عرفان بھائی۔ آپ جی ہیں، آپ سلامت رہیں۔ عرفان بھائی، گفتگو کا آغاز ایسے کرتے ہیں کہ ابھی رمضان، لاک ڈاؤن، یہ دو باتیں، پھر آپ کی مصروفیات کیسے مینیج کیا آپ نے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سب سے پہلے تو میں حسن بھائی آپ کا اور اس قائم ٹی وی ٹورنٹو کا شکر گزار ہوں، اور کہ انہوں نے اس طرح سے اس قدر مشکل وقت میں اتنا حسین ایک پروگرام مینیج کیا۔ بھائی دیکھیے، شان قائم اور قائم ٹی وی جو ہے، یہ قائم ٹی وی امام زمان علیہ السلام سے ان کے نام سے منسوب ہے، تو ہمارے اور آپ کی جو ہے وہ صراط ایک ہی ہے، بالکل منزل ایک ہی ہے، بالکل رہنمائی ایک ہی ہے، بالکل۔ اور ہم اس بات پر بڑا فخر کرتے ہیں کہ ہمارے وقت کا امام، ہم کیا بات ہے، وارث کے بغیر زندگی نہیں گزار رہے ہیں، ہمارا وارث موجود ہے، تو وہی ہمارے اور آپ کے ملنے کی ایک محکم دلیل ہے، کیونکہ در حسین پہ ملتے ہیں ہر خیال کے لوگ۔ کیا کہنے ہیں بھائی، واہ واہ واہ، در حسین پہ ملتے ہیں ہر خیال کے لوگ، یہ اتحاد کا مرکز ہے آدمی کے لیے، کیا کہنے ہیں۔ تو یہی وہ وجہ ہے ہماری اور آپ کی، ہمارا اور آپ کا رشتہ حسینی رشتہ ہے، جو ہم سب کو تسبیح کی مانند جوڑ کے رکھا ہوا ہے، جوڑ کے رکھا۔ آپ کو سلامت رہیں، آپ کا چینل سلامت رہے، اور بہت ساری دعائیں۔ اور حسن بھائی، ایک اور بات میں بہت اس لاک ڈاؤن میں جو لوگوں نے صرف یہ دیکھا ہے کہ کیا کیا ہمیں نقصانات ہوئے اس کے، بالکل جی جی، لیکن میں نے جو ہے وہ محمد و آل محمد سے وابستگی کے ساتھ ایک چیز نوٹ کی ہے، آپ شاید اس بات سے متفق ہوں گے۔ دیکھیں، ہمارے جو گھر تھے وہ امام زمان علیہ السلام نے اپنے جد کا ازخانہ بنا دیا، ہر گھر میں تذکرہ محمد و آل محمد ہم اپنے گھروں سے بیٹھ کر لائیو ہو رہے ہیں۔ بہت سارے گھروں میں عزاداری کا سلسلہ اور زیادہ، پہلے تو بارگاہ کے لیے ایک وقت معین تھا کہ بھائی مرکز بنا ہوا تھا بارگاہ، وہاں پہ جا کرتے تھے، ٹھیک ہے، ولادت ہے، شہادت ہے، تو بارگاہ میں جا کر عزاداری ہو رہی یا مناقب ہو رہے ہیں، جو بھی سلسلہ ہے خوشحالی کی، جس طرح سے آپ نے ماشاءاللہ یہ پروگرام ارینج کیا۔ تو آج کل گھروں کو پروردگار نے، جیسے بارش ہے، بارش برستی ہے، گلشن پر برستی ہے تو خوشبو میں اضافہ ہوتا ہے، کیا کہنے، اور کسی کچرے پر پڑتی ہے تو بدبو میں اضافہ ہوتا ہے۔ اسی لیے لاک ڈاؤن جو ہے محبان حیدر کرار کے لیے اس گلشن کی مانند ثابت ہوا ہے کہ جس سے خوشبو میں اضافہ ہوا، سارے گھر ماشاءاللہ محمد کے ذکر سے معطر۔ واہ 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 واہ۔ اچھا، آج کا جو پروگرام ہے اس کے لیے قائم ٹی وی کو پوری دنیا تو، مطلب میں تعداد نہیں بتا سکتا کہ کتنی میلز اور ٹیلی فونز، اور وہ آیا کہ ابھی جو آپ نے ہمارے ساتھ مل کر شان قائم کے جو منقبت پڑھی تھی، تو وہ لوگوں نے بڑا سراہا کہ کیونکہ پہلی بار ایسا ہوا کہ آپ ایک کمبائن ایک سلسلہ ایسا جڑ گیا، اور یہ مولانا نے بڑی مدد کی، اور آپ لوگوں کا بڑا پیار رہا ہے قائم ٹی وی کے ساتھ کہ سب مل کر ایک منقبت میں آئے اور لوگوں کو ایک پلیٹ فارم، یہ آپ کا جو میسیج یاد ہے آپ نے اسٹوڈیو میں بات کرے کہ ایک کیوں نہیں ہوتے، ایک پلیٹ فارم پہ پہل کی ہم نے، تو اب اس طرح کے سلسلے شروع ہو جائیں گے اس میں، اس ٹی وی کا۔ اور میں پھر یہ کہوں گا جعفری صاحب، آپ کا اس میں بہت زیادہ کردار ہے۔ عرفان بھائی، لوگ آپ ہوں اور
کچھ نہ سنا جائے، ایسا تو ناممکن بات ہے، کیونکہ ابھی میلیں اس بات پہ آ رہی ہیں کہ وہ والی چیز سنوانی ہے عرفان بھائی سے، یہ فلاں چیز. اب میل یہ والی آئیں گی کہ یہ ہوسٹ بول رہا تھا اور عرفان بھائی خاموش تھے. نہیں میں ضرور آپ کو سناتا ہوں. حسن میں آپ سے بھی میں گزارش کروں گا، جس طرح دیکھیں یہ ایک انٹرویو، اپنے ویورز کو میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ انٹرویو ایکچولی انٹرویو کا مطلب ہے اندرونی نظارہ. ہماری تمام اندرونی معاملات سے آپ بہت سارے پلیٹ فارمز پر واقف ہیں، اور ہم جو ہے اس کو ہم کچھ بھی آپ سے چھپا نہیں سکتے، اور ہم آپ کی ملکیت ہیں اور آپ کے قدموں کی خاک کو اپنے سر کا تاج بنا کر ساری دنیا میں چلتے ہیں. عرفان بھائی میں کوشش کرتا ہوں، وہ جو ہم نے کلام پڑھا تھا ابھی شان قائم کا ایک OST میرے خیال سے ریکارڈ. دیکھیں ناظرین، یہ فرمائش میں نے ابھی تک ہڈن رکھی ہوئی تھی، میں نے بتایا نہیں تھا، تو یہ کیونکہ دلوں کے معاملات مولا نے ان کے دل میں ڈال دی، تو شاید یہ اسی طرف آ رہے ہیں. جی بالکل. لیکن اصل میں چاہوں گا کہ آپ بھی تھوڑا سا اس میں میرا ساتھ دیں، میں حوصلہ افزائی. ہاں میں ساتھ آپ کے پڑھتا رہوں گا، لیکن پڑھیں گے آپ. وہ جو سیگمنٹ میرا تھا میں اپنے ویورز کو چلوں. بر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بن گئی دنیا بن گئی دنیا ظلم کی نگری، آپ ہے واحد جائے پناہ، غیر کی باتیں جھوٹی سارے، سچی آپ کی راہ. الاجل الاجل یا مولا، سلطان جہاں توحید نشان، امید جہاں مولا، شان قائم شان قائم شان قائم. کیا کہنے عرفان بھائی، واقعتاً آپ نے کیونکہ اس کی کمپوزنگ جو رکھی گئی تھی نا، تو رضا شاہ صاحب نے آپ کو پتا ہے اس کو کمپوز بھی کیا اور تحریر بھی کیا ہے، مطلب کہا بھی اس کلام کو انہی نہیں ہے، اور بہت خوبصورت انہی نے مطلب لفظوں کو، امام نے ان کو جو لفظ عطا کیے بہت اچھے کمپوز کیے. تو ہم لوگوں نے مطلب چینل نے ان سے کہا تھا کہ کمپوزنگ کو ایسا رکھیے گا کہ اگر کوئی اس میں پڑھنے والا، جیسے آپ کا گلا ہے، آپ کا گلا دوسرے طریقے سے، فرحان علی واری اس میں موجود تھے، رجب علی بھائی ہمارے ساتھ موجود تھے اس میں، اور میں نے بھی ایک انترا اس میں پڑھا تھا. تو مطلب بہت اچھی کمپوزنگ، مطلب آپ نے پڑھا ایسا لگا کہ وہ کسی اور ماحول میں ہے، ایک عجیب سا آپ نے اپنا اثر دیا ہوتا. آپ کا پیار اور میرے تمام سننے والوں کا مجھ سے محبت کرنا، اور میں اس چیز کا قائل ہوں، اور میں لائق احترام ہے وہ تمام میرے ناظرین، وہ تمام سامعین جو مجھ سے بے پناہ پیار کرتے ہیں. بالکل بالکل. اور میں آپ کی محبتوں کا بھی قائل ہوں، اور اس چینل کی محبتوں کا بھی قائل ہوں. محبت ہی تو ہیں عرفان بھائی، کیونکہ یہ جو معصومین علیہ السلام کا جو درس کا سلسلہ ہے، جو معرفت ہے، ان میں اگر دیکھا جائے تو محبت سب سے خاص ترین نقطۂ نظر، وہ پوائنٹ وہ محبت ہی ہے. ایسا ہی ہے. آپ کربلا جا کے دیکھیں تو کربلا سے بھی آپ کو محبت، احساس، تکلیف نہیں دی جائے گی. ایسی بات ہے. اور حسن بھائی میں اکثر کہا کرتا ہوں اپنے نجی محفلوں میں بھی اور اپنی پرسنل گیدرنگز میں بھی کہ کمال ان لوگوں کا حاصل ہوتا ہے کہ جو لوگوں کو عزت دے کر عزت لیں. کیا بات ہے. خود کو اس لائق نہ سمجھیں کہ ہم ہیں اور ہماری عزت کی جائے گی. بالکل بالکل. عزت محمد و آل محمد، کیا کہنے بھائی، جن سے وابستگی سے ہم جو ہے آسمان کا تارا بن کے چمک رہے ہیں. بالکل بالکل. حالانکہ ہم اپنی حیثیت کو بخوبی جانتے ہیں کہ ہم ایک ایسا گوشت پوشت کا جو ہے وہ ایک ٹکڑا ہے جس کے اندر اوجڑی ہے. بالکل. اور ایسے آدمی کو اکڑنے کا بالکل بھی حق نہیں ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کو عزت دے کر عزت لی جائے، اور یہی میرا جو ہے زندگی گزارنے کا سلیقہ ہے. اس پر کچھ لوگ ناخوش بھی ہیں اور زیادہ تر تعداد خوش ہونے والوں. بالکل بالکل. اصل میں یہ معرفت کے معاملات ہیں، جو آپ عرفان اعزاز ہیں تو اس کے پیچھے شہزادی نے آپ کے نیتوں کو دیکھا ہے نا. محمد و آل محمد، دیکھیں اگر آپ اس منصب پہ موجود ہیں جو پوری دنیا میں ملت جعفریہ جو آپ کو آپ نے سرمایہ کہہ رہی ہے، تو یہ سرمایہ کیسے ہوا؟ یہ سرمایہ تو شہزادی کونین نے کیا نا، کیونکہ اگر ان کے علاوہ کوئی ہے تو پھر یہ عدل نہیں ہے. اچھا وہ عادل ہے گھرانہ ہے، ایسے ہی تو ایسا نہیں ہو سکتا نا، مطلب وہ دیکھ کے عدل کرتے ہیں. وہ دیکھیے بات ماشاءاللہ آپ تو بالکل پوائنٹ ٹو پوائنٹ تسبیح کرو رہے ہیں. ہر بات کو جو بات میرے ذہن میں آتی ہے وہ آپ پہلے سے ماشاءاللہ سے کہہ دیتے ہیں.
دیکھیے یہ جو سلسلہ ہے نا یہ سب کچھ عطائے محمد والے محمد سے بالکل بالکل جو ہے بالکل وہ ہے. بالکل ہماری اور آپ کی کوئی حیثیت نہیں. بالکل کوئی حیثیت نہیں. نہیں. جس طرح سے پروگرام ماشاء اللہ آپ نے ارینج کیا جہاں اتنا عالیشان طریقے سے آپ نے سیٹ لگایا اور جس طرح سے آپ بخوبی اپنے منصب کو جو ہے وہ سرا رہے ہیں اور انجام دے رہے ہیں. میں سراہتا ہوں آپ کی اس صحیح کو کہ پروردگار آپ کو اس طرح سے اللہ کرے زور و بیاں اور زیادہ. تو دیکھیے عزتیں جو ہے نا محمد و آل محمد بے شک ہیں. بے شک. اور ہم نوخوانوں کی، ذاکرین کی، علماء کی، شعراء کی، جتنے بھی نوخوان ہیں، منقبت خان ہیں یا آپ جس سے ہوسٹنگ کر رہے ہیں، ہر شعبے میں جو بھی اپنا کام کر رہا ہے ہمیں اس لیے ان کی عزت کرنی چاہیے کہ ان کو یہ منصب محمد و مادر حسنین نے فراہم کیا. بے شک بے شک. تو میں آپ کی نہیں، میں اس بالکل جو ہے قسیم نار والجنہ انکار کریں گے تو آپ اس عدالت پہ بالکل صحیح کہا. بالکل صحیح. بالکل بالکل بالکل. ان کے منکر ہوں گے کیونکہ یہ سب چیزیں، یہ شہرت، عزت، دولت، نام، رزق، اولاد، یہ سب کچھ جو ہے بالکل یہ حاضم ان کرم حسین ابن علی. کیا کہنے ہیں کیا کہنے ہیں. مطلب اب آپ نے یہ کہا ہے تو اس کا ایک انترا تو دیکھیں میری بات سے. اب دیکھیں یہ صاحب الزمان ہماری امداد فرماتے ہیں اور مولا فرماتے ہیں، ہمارا پہلا امام فرماتا ہے کہ جہاں 3 افراد ہوں چوتھی شخصیت میری ہوتی ہے. تو میں نے ابھی آپ سے کہا کہ میں لوگوں کو عزت دے کر عزت دینا چاہتا ہوں. جب معصومین سے میرا دستے جب جوڑ کر استغاثہ ہوتا ہے تو کچھ اس طرح سے ہوتا ہے. میں آپ کو ذرا سا اپنے سامعین کو بتاؤں کیا خوبصورت انداز سے تسبیح برو رہے ہیں. اس مجھے نہیں لگتا ہے کہیں سے بھی کہ یہ انٹرویو یا کوئی نہیں، انٹرویو تو ہے ہی نہیں لازم. سلامت رہے. پیش کر رہا ہوں. دیکھیے یہ میری عزت و توقیر تیرا صدقہ ہے، یہ میرے اشکوں کی جاگیر تیرا صدقہ ہے. مجھ کو جو کچھ بھی ملا مولا تیرے در سے ملا. میری دھڑکن سے ہما وقت صدا آتی ہے، یا حسین یا حسین ھذا من کرم حسین ابن علی، ھذا من کرم حسین ابن علی، ھذا من کرم حسین ابن علی، ھذا من کرم حسین ابن علی. کیا کہنے ہیں آپ. واہ واہ واہ. عرفان حیدر، اکثر لوگوں کا سوال ہے، سبجیکٹ تو سب تلاش کر رہے ہوتے ہیں، نوحے بناتے بھی ہیں اور کہلواتے بھی ہیں شہرت ہے. آپ کا ٹاپک تھوڑا سا ہٹا ہوا تھا. یہ میں ایک وہ سوال کر رہا ہوں کہ یہ ایسا فرق کیوں ہے؟ یہ آپ جان بوجھ کے ایسا رکھتے ہیں یا کوئی معاملات ہیں، آپ کی سوچ ہے، پورا پلان ہے، تیاری ہے کہ یہ سبجیکٹ پڑھنا ہے؟ یہ ایک نیا سبجیکٹ آیا. بہت خوبصورت، بہت اچھا سوال. میرا امام فرماتا ہے کہ مجھے کسی نے پوچھا مولا آپ کی کوئی خواہش ہے؟ مولا نے کہا 2. ایک وہ کہ جتنا مجھے علم ہے اتنا مجھ سے کسی نے سوال نہیں کیا. بالکل. ایک جتنا میں سخی ہوں اتنا مجھ سے مانگا. یہاں بھی میں کہتا ہوں یہاں مجھ سے کسی نے سوال نہیں کیا. ہائے ہائے ہائے. جتنا میں سخی ہوں اتنا دستے سوال میرے آگے نہیں پھیلایا کسی نے جتنا میں سخی ہوں. کیونکہ رسول کی حدیث کے ذیل میں کہا کہ میں اور علی امت کے 2 باپ ہیں. واہ واہ واہ. تو میں علی ابن ابی طالب کا بیٹا بن کر آپ سے یہ بات واہ 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 کہ یقین مانیے حسین بھائی، میں ترستا ہوں کوئی مجھ سے سوال کرے کہ یہ جو تھوڑا سا ہٹ کے میرا جس طرح شمع سے شمع جلے سلسلہ جاری رہے، ہم رہیں یا نہ رہیں، یہ عزاداری رہے. دیکھیے کربلا 1400 سال سے ہمارے سینوں میں پروان چڑھ رہی ہے، سینہ در سینہ. بالکل. بے شک بے شک. سینہ در سینہ کرے بس یہ عزاداری سفر. تو یہ عزاداری سید الشہداء ہماری شہرگ حیات. بالکل بے شک. اور یہ ہمارے خون کے ساتھ روا دوا ہیں اور ہمارے دل کی دھڑکن سے صدائے حسین ابن علی آتی ہے. میں اپنی اولاد کے لیے میں کام کرتا ہوں. میں بعد مرگ بھی زندہ ہوں. مجلس شہ میں تلاش بزم ذکر میرا مزار نہ پوچھ. تو میں چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا ناد علی جب میرے بعد یا میرے ساتھ اس کار خیر میں میرا ساتھ دے اور قدم رکھے جب محمد و آل محمد کے چمن ولا میں، بالکل چمن اعضاء میں. واہ. تو میرا بیٹا یہ اپنے باپ کی جو ہے وہ یہ تصویر دیکھے کہ ہاں میرے باپ نے اس کام کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا ہے. بالکل. اور جو گوشے رہ گئے ہیں اس طرف میری نظر ہوتی ہے. بالکل. کہ جیسے میں نے کہا کہ ولایت من علوی، رسالت من نبوی، عزت من فاطمی، سخاوت من حسنی، عزت من حسین.
غیرت من اباؤ سے. تو بالکل یہ ایک حسینی کا مکمل تعارف ہے. بالکل بالکل. تو میں چاہتا ہوں کہ میرے بعد جب میرا بیٹا مجھے سنے تو وہ یہ کہے کہ ہاں ہمارے باپ نے جس طرح خوش پتوں کی طرح لوگ اڑے جاتے ہیں وہ آپ نے سنا ہوگا. بالکل بالکل. مجھے اس ہوا کے ساتھ نہیں اڑنا ہے. بالکل. میں چاہتا ہوں کہ میں جہاں کھڑا ہوں اس جگہ پر کھڑے رہ کے زمانے کو دیکھوں اور زمانے سے محسوس کروں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. واٹ شوڈ آئی ڈو ناؤ. اچھا دیکھیں ہر پڑھنے والے کی یا ذاکرین علماء ہر ایک کی ایک پہچان ہوتی ہے, شناخت ہوتی ہے. یہ سوال جو میں نے کیا میں نے اس لیے کیا کہ میں نے آپ کو پوری زندگی آپ کے ساتھ رہا ہوں. میں نے دیکھا کہ جو آپ روٹین میں جو گفتگو کر رہے ہوتے ہیں نا, جو آپ اپنے جونیئرس کو سمجھا رہے ہوتے ہیں یا آپ نے بڑوں سے کہیں سے علم آپ نے سیکھا ہے, تو وہ آپ کے منقبت ہو نوحہ ہو اس میں وہ چیزیں کیوں کیسے آ جاتی ہیں؟ جی ہاں حسن بھائی, یہی تو دیکھیں ظاہر ہے ہم نے بچپن سے ہی سب لوگوں کو ہم نے بہت کچھ آپ سے سیکھا. ہم جب اس بحر بے کرام میں ہم نے شناوری کے فرائض انجام دینا تو پہلے محمد و آل محمد شروع کیے تو ہم نے آپ کو دیکھا اور بڑے چمکتے ہوئے آفتاب و مہتاب کی مانند دوسرے ناصر جیدی صاحب, ساجد جعفری صاحب, ندیم سرور صاحب, ضیاء بھائی, آفاق بھائی, سچے بھائی, ناظم بھائی, جن کا میں نام نہیں لے پا رہا ہوں, ایسے علی بھائی, بہت سارے لوگ. تو یقیناً آپ بھی ان لوگوں میں شامل تھے. ہم نے آپ سے آپ لوگوں سے سیکھا. ظاہر ہے سیکھنے کا عمل ہے تو جبھی تو آج عرفان ازاں ہیں تک. حسن بھائی یہ سیکھنے کا عمل, لرن فرام گریڈل ٹو گریو, یعنی کہ علم حاصل کرو مہد سے لہد تک. تو آپ مجھے بتائیے کہ جب ہمارے پاس ساری یہ باتیں موجود ہیں, حدیث موجود ہیں, کوٹس موجود ہیں, اب میں نے سنا کہ دا بیسٹ پرسن دوز ہو بلیو آن دا کوالٹی آف تھنگ ناٹ آن دا کوانٹٹی. مجھے دیکھیں نا, میں نے کوالٹی کی طرف دھیان دیا کہ نہیں یار کم کرو, اچھا کرو, سوچو کہ یار اس کے پیچھے اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے بعد. بالکل. مصائب محمد و آل محمد بھی میں نے سنا بچپن سے ہی. ظاہر ہے اس عزائی حلقے میں پروان چڑھایا خود صاحب الزمان نے, مادر حسنین نے اسی حلقے سے متمسک رکھا جو میں نے شروع میں کہا جہاں میں متمسک. تو ہم شکر ادا کرتے ہیں کروڑوں اس بات پر کہ ہمیں اپنے گھرانے سے متمسک رکھا. بالکل بالکل. تو یہی وہ باتیں کہ اس فرش سے سیکھنا ہے حسن بھائی سب کچھ. یعنی کہ آپ محنت بڑی خاموشی سے کرتے ہیں اور کامیابی ماشاءاللہ آپ سلامت شور مچا دیتی ہے. امام کا قول ہے, مولا فرماتے ہیں خاموشی سے محنت کرو تمہاری کامیابی خود شور مچا. بالکل بالکل. عرفان بھائی آپ کی گفتگو جاری ہے لیکن آپ کو پتہ ہے چینل کی ایک بڑی مجبوری ہے اور میں چاہوں گا کہ اس مجبوری میں آج آپ ساتھ دیں تو آپ لوگوں سے کہیے کہیں جائیں نا, مختصر وقت کے بعد پھر ہم کنٹینیو. انشاءاللہ آپ لوگ کہیں جائیے گا نہیں. اگر آپ کو ہماری باتیں واقعی اچھی لگ رہی ہیں جو ہم نے آپ ہی سے سیکھی تو آپ لوگ بیٹھیے گا, ہم لوگ وی آر کمنگ بیک. الاجل الاجل یا مولا, الاجل الاجل یا مولا. مختصر سے وقفے کے بعد ایک بار پھر ہم اپنی گفتگو کا آغاز وہیں سے کرتے ہیں, یعنی کہ ہمارے درمیان موجود ہیں عرفان ازاں, عرفان حیدر صاحب. عرفان بھائی بریک سے پہلے میں آپ سے سوچ رہا تھا میں ایک اپنی فرمائش, کیونکہ آپ ویسے بھی کسی کی فرمائش تو ٹالتے ہی نہیں ہیں, تو آپ کو پتہ ہے کہ مجھے ویسے تو کلام آپ کے کئی ہیں لیکن شہزادی کونین کا جو کلام آپ کا ہے جناب فاطمہ زہرا, تو اگر آپ پڑھیں. عظمت جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ پر باواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تمہارے آنے سے ہاں تمہارے آنے سے جناب فاطمہ زہرا تمہارے آنے سے امیر خانہ ہوا گھر غریب خانے سے جناب فاطمہ زہرا تمہارے آنے سے. اور شعر میں آجا ہو. در بطول پہ اسلام دے رہا ہے صدا, حسین چاہیے بی بی تیرے
خزانے سے جناب فاطمہ زہرا تمہارے آنے سے. اور شعر نواز ہو. واہ واہ، عطا کریں. کیا خوبصورت شعر ہے. سمٹ کے ہوئے کی جبی سے لپٹ گیا کعبہ، فقط بطول کا رومال باندھے جانے سے جناب فاطمہ زہرا تمہارے آنے سے. اور اپنا ایک پسندیدہ شعر جو میرا ایمان ہے، جو میرا عقیدہ بھی ہے. کیا کہنے. خدا گواہ کے نام حسین پر ہر سال عقیدہ رہتا ہے تندرست ہوں بہانے سے جناب فاطمہ زہرا تمہارے آنے سے. اور اپنے سننے والے سامعین اور دیکھنے والے ناظرین کی ذوق سماعت کے حوالے کر رہا ہوں. یہ میر حسین حیدر تکلم صاحب کا یہ کلام ہے جو آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں. اور آخری شعر اس منقبت کا آپ کی سماعت کے حوالے. نہ مل سکے گا کسی طرح اس کو قرب خدا جو دور ہو گیا زہرا تیرے گھرانے سے جناب فاطمہ زہرا تمہارے آنے سے. عرفان بھائی آپ سلامت رہیں. آپ یقین کریں پوری کائنات میں، پوری دنیا میں جہاں جہاں آپ کی آواز جاتی ہے تو لوگوں میں ایک روح آ جاتی ہے. آپ کے اندر مطلب کلام کوئی سے پڑھتے ہیں ایک جذبہ ہوتا ہے. ایک میں نے اپنی پاک شہزادی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے کمٹمنٹ کیا ہے. شہزادی جب زمانے کی ہوا میرے دل میں جو ہے وہ جو ولایہ علی کا جام ہے جب وہ چھلکتا ہے نا تو انسان اس فخریہ کیفیت میں آ جاتا ہے. بالکل بالکل. تو میں نے کہا کہ جب بھی میری اپنی شہزادی سے کمٹمنٹ ہوا ہے اور میری پاک شہزادی اس بات کو سن بھی رہی ہیں کہ کبھی کسی لنترانی میں یا کبھی کسی اس میں میں زیادہ کر لوں تو میری شہزادی اس میں کو آپ اپنی مطلب آپ ہیں وہ میں، کیونکہ میرے اندر جو کچھ ہے بالکل وہ سب پاک شہزادی کا ہے. عطا کیا ہوا سارا بھرم حسین کا ہے. کیا کہنے نصیب ہوں مجھ پہ کرم حسین کا. کیا یہ شعر نہیں ہے، یہ ایک وظیفہ ہے اور یہ ایک یادداشت یاد کرنے کے لیے ایک بات ہے. ایک بادشاہ نے ایک وزیر سے کہا کہ سن میں تیرا سر قلم کر دوں گا تو مجھے کوئی ایسا جملہ بول کہ جب میں خوش ہوں تو میں غمگین ہو جاؤں اور جب میں غمگین ہوں تو خوش ہو جاؤں. کیا کہنے بھائی. واہ 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 واہ. تو اس بادشاہ نے اس وزیر نے اپنے سر قلم ہونے سے بچایا اور ساری رات سوچنے کے بعد اس کی انگوٹھی پر ایک چیز لکھوا دی. کیا کہنے کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا. واہ 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 واہ. جب وہ خوش ہوتا تھا دیکھتا تھا کہ یہ وقت گزر جائے گا تو غمگین ہو جاتا تھا اور جب وہ غمگین ہوتا تھا تو یہ وقت بھی گزر جائے گا وہ پھر یہ بات خوش ہو جاتا. کیا بات ہے. عرفان اعضا آپ نے ٹیم بنائی ہے عرفان اعضا. ارے واہ. اب آپ سنیں اس کا سوال، میں ایک سوال لے کے آ جا رہا ہوں. واہ واہ واہ. ایک تو یہ مجبوریاں ہیں ہماری یہاں کہ کوئی شہرت آ جائے یا دولت آ جائے تو کوئی برانڈ بن جاتا ہے تو اس کے بعد وہ کمپنی یا کوئی اس طرح کی چیزیں لانچ ہوتی ہیں. آپ نے عرفان اعضا جو ٹیم بنائی ہے کیا وہ اپنے کام کے لیے بنائی ہے یا وہ دوسروں کا کام کریں گے؟ ائمہ طاہرین کے بتائے ہوئے اصولوں پر اگر گزار لینا آدمی بالکل تو سلمان، قمبر، بوذر، مقداد تو مجھے نہیں معلوم،
عرفان حیدر ضرور بن جائے گا آدمی. بالکل. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے میری کوشش یہ رہتی ہے کہ جتنا دیکھیں انسان اپنے مطلب کی باتیں ڈھونڈتا ہے بالکل ہر جگہ سے. بالکل. معصومین کے اقوال میں سے مجھے وہ سب باتیں یاد ہیں جس سے میری زندگی کو فائدہ ہے. یا میرے امام نے مجھے جو ہے کسی بھی ذریعے، کبھی آپ کے ذریعے، کبھی کسی ذاکر کے ذریعے، کبھی کسی نوخان کے ذریعے، یا کسی کتاب میں لکھا ہوا پڑھ لیا، کسی سلائڈ ٹی وی پہ چلتی ہوئی پڑھ لیا، کسی موبائل میں میسج دیکھ لیا. تو میری کوشش یہ رہتی ہے، میں نے پڑھا، امام فرماتے ہیں کہ کمال یہ نہیں ہے کہ آپ کتنے خوش ہیں اپنی زندگی میں، کیا کہنے بھائی، واہ 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 واہ، یہ کہ لوگ آپ سے کتنا خوش ہیں. دیکھیے مجھے معصوم پیسے کمانے کا کوئی حساب نہیں لے گا اللہ. بالکل. اربوں روپے کمائیں، بالکل، وہ پوچھے گا خرچ کہاں کی. آپ سمجھیں. تو ابھی جیسے یہ صرف پیسے نہیں ہیں، ہاں، دولت عزت بھی ہے. جی ہاں. دولت شہرت بھی ہے. بالکل. یہ دولت دنیاوی جو آپ کو جیسے صاحب ثروت لوگ ہوتے ہیں، یہ جو پیسہ ویسا جو لوگ کماتے ہیں اس کو ہی دولت سمجھتے ہیں. نہیں، کیا کہنے، دولت اولاد کی بھی ہے. یہ رزق جو ہے نا، بالکل رزق شہرت ہے. اب یہاں آپ کے یہاں کوئی اور تھا دولت جو میں نے لفظ استعمال کیا تھا وہ یہ کرنسی اس پہ لیتا. آپ نعمت سے مراد آپ کو سب پتہ ہے ماشاء اللہ. تو آپ بتا رہے تھے عرفان حیدر ٹیم آپ نے کیوں بنائی؟ اس لیے بنائی. بالکل. عرفان حیدر بنانے کا مطلب، حالانکہ میری انجمن کاروان اعضاء ہے. بالکل بالکل. انجمن میں کیا ہوتا ہے کہ لڑکوں کو جاب سے بھی جانا تھا، اس کے بعد ان کا اصول رزق کا بالکل اس اصول کے لیے وہ اپنی زندگی کو لگاتے ہیں. شادی شدہ بچوں کو پالنا، گھر کو چلانا، کرایہ دینا، یہ حالانکہ یہ سب سرکمسٹانسز ہمارے ساتھ بھی ہوتے ہیں، لیکن لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ لاک ڈاؤن جو ہوا ہے یہ ان کے لیے نہیں ہے. ہاں بالکل. حسن نیاز اس سے مبرہ ہے. بالکل. جو بھی بالکل. حالانکہ جو کچھ بھی ہوتا ہے، اگر گرمی ہو رہی ہے تو ہم سب کے لیے وہ، بالکل سردی ہو رہی ہے تو سب کے لیے بھی اثر ہوتا ہے. لاک ڈاؤن کا اثر ہم پہ بھی ہوا ہے. بالکل. تو میری خواہش یہ ہے کہ لوگوں کو ایک جگہ تسبیح جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی طرح جوڑنا ہے. بالکل. عرفان اعضاء کا ایک مقصد ہے، اس میں کہیں پیسہ شامل نہیں ہے. بالکل. لوگوں سے دل بالکل کا رشتہ اتنا مضبوط کرنا ہے. انشاءاللہ امام زین العابدین علیہ السلام کیا کہنے امام فرماتے پروردگار میں تجھ سے دعا اس لیے مانگتا ہوں کیونکہ تو نے کہا ہے. بالکل. ورنہ میں کون ہوتا ہوں تجھے یہ مشورہ کیا کہنے، میرے لیے یہ کر، یہ واہ 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 واہ، تو زیادہ بہتر جانتا ہے. بالکل بالکل. تو خوبصورت سوالوں سے آپ جو ہے اس انٹرویو کو مزین کر رہے ہیں. سلامت رہیں حسن بھائی. تو سرکار وفا کا ایک مسدس کیا کہنے پیش کر رہا ہوں، دیکھیے شاید کسی کا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سنیے. حکم ربی ہے کہ دنیا سے وفائیں لاؤ. حکم ربی ہے کہ دنیا سے وفائیں لاؤ. باغ عصمت میں جو چلتے ہیں ہوائیں لاؤ. فاطمہ زہرا کے ہونٹوں کی دعائیں لاؤ. شعر ہے میرا علی اس کی ادائیں لاؤ. پرچم حق کا علمدار بنانا ہے مجھے، دوسرا جعفر تیار بنانا ہے مجھے. رب عباس نے یوں کی ہے ثنائے عباس. جاؤ الیاس زمانوں سے شرافت لاؤ. خضر تم جا کے ذرا موسیٰ کی ہیبت لاؤ. جاؤ جبریل ذرا کعبے کی قامت لاؤ. جاؤ مریم در زہرا سے
طہارت لاؤ، خواہش زہرا سے لاریب بناؤں گا اسے، میں ہوں بے عیب سو بے عیب بناؤں گا اسے، رب عباس نے یوں کی ہے ثنائے عباس۔ اچھا دیکھیے گا مانگنے والا کون، چوتھے مصرعے کے لیے 3 مصرعوں کی تمہید، اور مانگ رہا ہے وہ جو سارے زمانے کو دیتا ہے، اچھا، اور اس سے مانگ رہا ہے جو اس کا اللہ ہے۔ واہ واہ، سنیے گا، مجھ سے خود آل پیغمبر نے اسے مانگا ہے، میں اور آپ جب اللہ سے کچھ مانگیں گے تو اور بات ہوگی، اور آل محمد جنہیں اس نے اپنا ہاتھ بنایا ہوا ہے وہ جب اس سے کچھ مانگیں گے تو دیکھیے گا، تمہید باندھ رہا ہوں اس بیت کے لیے 4 مصرعوں کی تمہید، اور 3 مصرعے چوتھے مصرعے کی تمہید، دیکھیے گا شاید کتنے قابل ہو۔ کیا کہہ رہا ہے پروردگار عالمین، مجھ سے خود آل پیغمبر نے اسے مانگا ہے، فاطمہ زہرا کی دختر نے اسے مانگا ہے، صدف کعبہ کے گوہر نے اسے مانگا ہے، مجھ سے ہر سجدے میں حیدر نے اسے مانگا ہے، اب تو واجب ہے کہ شاکار بناؤں اس کو، ہو بہو حیدر کردار بناؤں اس کو۔ حسن بھائی آخری بند آپ کی بیدار اور حسین سماعت کے حوالے کر رہا ہوں۔ کیا کہہ رہے ہیں پروردگار، چاہتا ہوں کہ وفا اپنے معنی دیکھے، القمہ بہتے ہوئے اپنی روانی دیکھے، چاہتا ہوں کہ جہاں میری نشانی دیکھے، اپنی آنکھوں سے علی اپنی جوانی دیکھے، اپنی آنکھوں سے علی اپنی جوانی دیکھے، دیکھے نور چمکے گا یہ نور ازلی کے گھر میں، نور چمکے گا یہ نور ازلی کے گھر میں، یہ علی بھیجوں گا میں اپنے علی کے گھر میں، رب عباس نے یوں کی ہے ثنائے عباس۔ آپ جئیں عرفان بھائی، آپ جئیں، آپ کو شہزادی اپنی حفظ و امان میں رکھیں، آپ کی آواز باقی میں ایک آواز میں ایک اثر ہے، کشش ہے۔ ایک لفظ میں ان دونوں سوالوں کا جواب دیں آپ مجھے کہ وہ ایک بات جو آپ کو سخت ناپسند ہے اور وہ ایک بات جو آپ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ نعمتوں پر شکر نہ کرنا سخت ناپسند ہے، ٹھیک ہے، اور نعمتوں پر شکر ادا کرنا سخت پسند ہے مجھے، کیونکہ وہ جب آپ کو نوازتے ہیں نا تو وہ ظرف دیکھ کر نوازتے ہیں۔ ہم اور آپ اکثر یہ کہتے ہیں کہ یار اگر شہرت بانٹنا اللہ نے تجھے ہی زیادہ شہرت دینی تھی تو پھر ہمارا تو ہمیں کیوں پیدا کیا اس نے؟ بات یہ ہے کہ اس نے تمہیں کل دیا ہے، تم لے کر وہ ظرف جو وہ برتن تھا نا، وہ ایک کپ لے کر گئے تھے، اس نے اس کو بھی 100% فل کیا ہے۔ ہو سکتا ہے میں ایک دیگ لے کر گیا ہوں، اس نے اس کو بھی 100% فل کیا۔ بالکل، آپ اپنا ظرف بڑھاتے جائیے، آواز بدلتی جائے گی۔ بالکل بالکل، تمام شہرت کے، تمام دولت کے، تمام چیزوں کے منازل آپ طے کرتے جائیں گے۔ آپ اپنے ظرف کو بڑا کرتے جائیں اور عطائے پروردگار عالمین بڑھتی جائے گی۔ آخری میں چاہوں گا کہ آپ
کوئی وہ میسیج، دیکھیے ایک میسیج ہوتا ہے جو آپ سب کو دے رہے ہوتے ہیں روٹین وائز، کوئی خاص بات جو آپ نے ابھی تک کہیں نہ کہی ہو؟ آپ کو دیکھیے، ہم تمام یہ لاک ڈاؤن سہتے ہوئے ہمیں عرفان اعضا رہنا ہے، بالکل، سردی سہتے ہوئے ہمیں عرفان اعضا رہنا ہے، بالکل، گرمی سہتے ہوئے ہمیں عرفان اعضا رہنا ہے۔ میں سلام کرتا ہوں دونوں ہاتھوں سے اس قوم پر، مولا ان کو سلامت رکھے، کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، جو کچھ مجھے نوازا ہے اسی قوم بطفیل محمد و آل محمد، بالکل، اور اس قوم کے تمام عزاداروں نے ہمیں بہت نوازا ہے، مولا ان کو سلامت رکھے، اس قوم کو مولا سلامت رکھے۔ میں یہ چاہتا ہوں حسن بھائی، میری خواہش یہ ہے کہ بس زندگی گزارنا نا پرندوں سے سیکھو، آسمان پر اڑ رہے ہوتے ہیں لیکن زمین کی طرف نظر ہوتی ہے، اور گردن بھی زمین کی طرف ہوتی ہے۔ اب اس سے مولا کا قول میچ کیجئے، مولا فرماتے ہیں سر اٹھا کے چلو، بالکل، تاکہ لگے کہ تم کسی سے جو ہے تم جو ہے ایک اعلیٰ نسل کے آدمی ہو، اور آنکھوں کو نیچے رکھ کے چلو تاکہ پتہ چلے کہ تم ایک شریف خاندان سے ہو۔ جی ہاں، واہ واہ واہ۔ آنکھوں کو نا اپنی زمین کی طرف رکھنا چاہیے، کتنا بھی بڑا ہو جائے، کیونکہ جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے وہ سب محمد و آل محمد کی دین ہے، میری اور آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جعفری صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، میں اپنے تمام نوخوانوں سے مخاطب ہو کر، تمام ذاکرین سے مخاطب ہو کر، دستے ادب جوڑ کر ان کے قدموں کو ہاتھ لگا کر ایک بات کہتا ہوں، کتنی بھی پرواز مل جائے، کتنی بھی پرواز مل جائے، زمین کی طرف اپنی نگاہوں کو اور اپنے سر کو رکھنا، خدا کی قسم بلندیوں پر بلندیاں طے کرتے جاؤ گے، بلندیوں پر بلندیاں۔ اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی، بالکل، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ تو یہ اب رزق وہی والی بات ہے، یہ وہ رزق دولت بھی ہو سکتا ہے، رزق شہرت بھی ہو سکتا ہے، بالکل بالکل۔ اور پھر میرا مولا فرما رہا ہے کہ دولت اور شہرت ایسے نشے ہیں دو جنہیں سوائے موت کے کوئی اور نہیں اتار سکتی۔ پروردگار ان نشوں سے مجھے بچا، الہی آمین، الہی آمین، اور ہم سب کو اس وقت اس کووڈ-19 کرونا وائرس کی، اور ایک کرونا وائرس وہ ہے جو عالمی ہوا میں پھیلا ہوا ہے، دلوں کا جو کرونا وائرس ہے، پروردگار سے گزارش ہے کہ اسے جلد جلد جائے، اس سے میں نجات فراہم، بالکل بالکل بالکل، ایک دوسرے کے دلوں کو جوڑ کر۔ الہی آمین، الہی۔ عرفان اظہر، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے اس پروگرام میں آئے، اور اس شرط پہ آپ کو میں کہ آپ ہمارے کسی پروگرام میں انشاءاللہ ضرور آئیں گے۔ تو آپ کا ایک دوست ہے، میرا ایک بھائی جو آپ جانتے ہیں، آفتاب منگی صاحب جو ہے، ہاں جی ہاں جی ہاں، وہ چاہتے رہیں گے کہ میں آتا رہوں۔ کیا کہنے بھائی، آفتاب بھائی، اگر آپ عرفان بھائی کی بات سمجھ گئے ہوں گے یقیناً، تو آپ عرفان بھائی کو بلایا کریں نا، آپ بس وہ چاہیں گے تو میں آتا رہوں گا۔ ٹائم ٹی وی نے کوشش کی کہ سب سے اچھا تحفہ دیا جائے، اور میرے خیال سے ہم کامیاب ہو گئے کہ اس سے اچھا کیا تحفہ کیا ہوگا کہ مولا کی باتیں ہو گئیں۔ 4 مصرے ہیں کہ گلشن کو کر رہی ہے معطر ہوائے عید، ہاں ہاں، آتا نہیں ہے کچھ بھی نظر ماں سوائے عید، میری طرف سے عید مبارک ہو آپ کو، کیا کہیں، بس میرے پاس ہے یہی تحفہ برائے عید۔ واہ 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 واہ۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی آپ اپنے میزبان سید حسن ایاز جعفری کو اجازت دیجیے، میں انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کسی عالم کے ساتھ، ذاکر کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ، اور آئیے عرفان اظہر کی اس دعا میں شامل ہوتے ہیں۔ جی عرفان بھائی۔ غموں سے نہ گھبراؤ، حسین وارث ہے، علی کا نعرہ لگاؤ، حسین وارث ہے، غموں سے نہ گھبراؤ، حسین وارث ہے، کیا سوال جو اللہ سے میں نے جنت کا کیا سوال جو اللہ سے میں نے
جنت کا صدا یہ آئی کہ جاؤ حسین وارث ہے غموں سے نہ گھبراؤ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور آخر میں وہ دعا لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، بس عزادار کی صورت ہو خدایا میری، دور دل سے غم دنیا کا اندھیرا ہو جائے، غم شبیر سے روشن رہے دنیا میری، ہو میرا کام فقط مجلس و ماتم کرنا، شاد ماں مجھ سے رہیں فاطمہ زہرا میری، دل رہے میرا عزا خانے کی صورت یا رب، ناز قسمت پہ کرے خانہ کعبہ میری، میں تو ہوں فاطمہ زہرا کی دعاؤں کا سر، کیوں سنیں گے نہ دعائیں میرے آقا میری. اور شعر نازو صرف ایک بار پہنچ جاؤں در زہرا پر، پھر بتاؤں کہ تمنائیں ہیں کیا کیا میری. اور کیا حسین مقطع میں قربان، پاؤں عباس کے ڈوبے تھے جہاں پر محشر، کوئی لاہ ڈبو دے وہی دنیا میری. الأجل یا مولا، الأجل یا مولا، سلطان جہاں توحید نشاں امید جہاں مولا، شان قائم شان قائم شان قائم شان قائم شان قائم شان قائم، سلطان جہاں توحید نشاں امید جہاں مولا، شان قائم شان قائم شان قائم.